ہیلو ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں طارق سیمول کا یوٹیوب چینل، اور آج ڈفرینٹ سیگمنٹس ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں، خاص طور پہ مدرس ڈے اسپیشل کے حوالے سے. آج ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے، اور اس چینل کے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آج جو ہستی، جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، وہ ریلی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مگر یہ ہمارے لیے آنر ہے کہ انہوں نے اپنا بڑا قیمتی وقت نکال کر ایک اور جگہ سے مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس آئی ہیں. میں ان کا تعارف تھوڑا سا پیش کروں گا، کیونکہ اگر ان کا تعارف پیش کریں تو کافی ایک وقت چاہیے اس کے لیے بھی، مگر آپ ایک بہت خوبصورت اور نامور پوئٹس ہیں. آپ نے اپنی زندگی کے بہت سارے سالوں میں شاعری کو بڑا ٹائم بھی دیا، اور آپ نے کئی مجموعوں میں لکھا بھی، اور آپ ٹی وی، ڈرامہ اور اسٹیج کے لیے بھی کام کرتی ہیں. آپ نے بہت ساری اپنے الفاظوں سے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں بڑا کام کیا ہے. آپ مشاعروں کی نظامت بھی کرتی ہیں. آپ نے ادبی دنیا میں ایک بہت بڑا نام، جنہوں نے اپنے لفظوں سے، اپنی شاعری سے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں بڑا پازیٹیو کام کیا. آئیے ہم آپ کو ملاتے ہیں آئرن فرد صاحبہ سے. میڈم، ویلکم ٹو دی شو. بہت بہت شکریہ. میں آج اپنی خوشی کی کوئی حد نہیں بتا سکتا کہ آپ کیا میں انٹرویو کر رہا ہوں، اور آپ جیسی شخصیات کو میں ملا ہوں. میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. آج مدرس ڈے اسپیشل ہے، آپ ایک مدر بھی ہیں، تو آج کے دن کے حوالے سے ہم آپ سے کچھ سننا ضرور چاہیں گے. بہت شکریہ طارق صاحب، اور اسپیشلی میں بھی بہت خوش ہوں، کیونکہ بائبل مقدس میں مرقوم ہے کہ دل کی خوشی سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے. بالکل بالکل. تو آج جو میرے دل کی خوشی ہے وہ بھی دوبالا ہو گئی ہے آپ سے مل کر بھی، اور اس سے پہلے بھی جو سیگمنٹ آپ نے کیے اس میں بھی بہت ذہین خواتین موجود تھیں، اور ان کو بھی میں نے سنا تو مجھے بہت اچھا لگا. جہاں تک مدرس ڈے کا آج تعلق ہے، جو حوالہ ہے، اس میں سب سے پہلے تو میں اپنی ماں کے لیے جو پیش کروں گی، اور باقی ماؤں کو کہوں گی کہ ہیپی مدرس ڈے. بالکل بالکل. تو کہتے ہوئے یہ کہ آنکھوں سے کتنے آنسو خوشی کے چھلک گئے، آنکھوں سے کتنے آنسو خوشی کے چھلک گئے، جب میری ماں نے پیار سے خوش رہ کہا مجھے. واہ واہ واہ. تو یہ خوشی میری ماں کے دنیا میں نہ ہونے کے بعد بھی میرے ساتھ ہے. بے شک. اس لیے کہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی باتیں، ان کی یادیں آج بھی میرے دل میں محفوظ ہیں. اور باقی تمام کو میں ہیپی مدرس ڈے کہتی ہوں. میڈم، آپ کا انداز اتنا عاجزانہ اور شفقت والا، یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنے کو، سننے کو ملتا نہیں ہے. آپ کی آواز جب آپ بات کرتی ہیں تو ایک روح کو بڑی تازگی سے ملتی ہے. اتنی شائستگی کے ساتھ آپ ادائیگی کرتی ہیں الفاظ کی. یہ فن کیسے آ جاتا ہے؟ یہ فن میں سمجھتی ہوں کہ یہ فن تو شاید ہوگا ہی، لیکن خدا کی طرف سے جو برکت ہے، جو بلیسنگ ہے میرے لیے، جو مجھے خدا نے نعمت دے دی ہے، اس سے بڑا توڑا اور تحفہ کوئی ہے نہیں کہ جب لوگ مجھے ہم اکثر جب آپ کو ریڈیو پہ بھی سنتے ہیں، کرتے ہیں، جی، تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ پیار میں اتنے گھندے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جب آپ کی آواز میں ہم تک پہنچتے ہیں تو وہ بڑا دلوں میں گر کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کمال آرٹ ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے. میں اس کے لیے بڑا شکر گزار بھی ہوتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ کا کلام ہمیں سننے کو ملتا ہے. بہت شکریہ. اور یہ کلام جو صبح سویرے بھی میں اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے واٹس ایپ کے ذریعے اپنے لوگوں تک کیا بلکہ غیر قوموں تک بھی پہنچاتی ہوں، تو اس سے مجھے بہت خوشی ملتی ہے اور بہت تسلی بھی ملتی ہے. اور یقین کیجئے طارق صاحب، مجھے جب کالز آتی ہیں تو ایک کال مجھے ایسی آئی کہ ایک خاتون تھیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا بالکل آپ بات کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ صبح سویرے جو واٹس ایپ پہ ہم گروپس میں آپ کی آواز سن لیتے ہیں، تو میں کینسر کی پیشنٹ رہی ہوں،
آپ کے زبوروں میں، آپ کے جو کلام میں تاثیر ہے. کلام تو خداوند تعالیٰ کا ہے، لیکن جو کچھ اس نے مجھے دیا کہ میری آواز میں وہ دوسروں تک پہنچے، تو انہوں نے کہا مجھے اتنی تسلی اور اتنی شفا ملی ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتی، اور جب تک میں روز آپ کو نہ سنوں مجھے چین نہیں آتا. تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے کہ کیا واقعی مجھے یہ واقعی ایسا ہے. ہم یہ خود، ملا میں ہے. صبح آفس جب جاتا ہوں تو میں جیسے ہی اپنے آفس میں بیٹھتا ہوں تو وہ آپ کا وائس میسج میرے چیمبر کو ایک بڑی تازگی سی عطا کرتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ نیٹس دا ڈے بگنز ناؤ. تو یہ بڑی ٹرو بات ہے. یہ میں اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ اس چینل کے وسیلے سے میڈم کی جو آواز آپ کی سماعت تک جا رہی ہوگی، تو میں بڑی امید سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ یقیناً آپ کے کانوں میں رس گول رہی ہوگی. تھینک یو. ہمیں فیوچر میں بہت ساری جو خواتین ہیں یا لڑکیاں ہیں، شاعری کی طرف بڑا کم رجحان ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ خواتین جو ہیں انہیں اسپیس دینا چاہیے گھر کی طرف سے بھی. اور چونکہ میرا جو گھرانہ ہے وہ ادبی گھرانہ رہا ہے، اور والد صاحب جو ہیں وہ بھی بہت اچھے ادیب، شاعر، افسانہ نگار، کالم نگار، ڈرامہ نویس، اور کیا کہنا چاہیے کہ تعلیم و تربیت میں بھی ایک اپنا نام اور مقام رکھتے ہیں. تو شاید مجھے ان کی طرف سے بھی یہ ملا، اور ان کے لیے تو پھر میں یہ کہتی ہوں کہ فن کے اس سمندر میں آپ ایک ہیرا ہیں. واہ واہ، خوش نصیب ہوں فرحت کہ میں ایسے ہیرے کا ایک چھوٹا ذرہ ہوں. واہ واہ، کیا تو بات ہے. میں بھی تھوڑا بہت جو مجھے ملا ہے وہ والدین کی طرف سے بھی ملا ہے. جہاں تک خواتین کی بات ہے تو ہمارے ہاں اسپیشلی ادب سے ریلیٹڈ لوگ کم رہے، اور اگر تھے بھی تو انہوں نے اپنا بہت کچھ، چند لوگوں نے جو ہے وہ اپنا نام اور مقام بنایا ہے. بہت لوگ ہونے چاہیے، بہت زیادہ لوگ ہونے چاہیے، کیونکہ ادب جو ہے وہ ہمیں تاریخ بنانے میں مدد دیتا بے ہے. شک، بے شک. اور اگر ہمارا تاریخ میں نام نہیں آتا ہے تو ہم آئندہ کی زندگی میں، فیوچر میں جو ہیں وہ زوال پذیر ہو سکتے اچھا، ہیں. اب جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے اچھے لڑکے اور لڑکیاں بڑا اچھا لکھنے والی جو ہیں، ابھی ہم انڈیا میں جو مشاعرے دیکھتے ہیں، بڑے ینگ بچے، اور پاکستان کے لوگ بھی وہاں جا کر جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. تو برے صغیر میں اتنا ٹیلنٹ اور اتنی قابلیت ہے لوگوں میں، اگر انہیں موقع ملے تو میرے خیال سے یہ جنموں کا صفر جو ہے وہ کبھی ختم نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم اور بہت ضروری. تربیت، اور تعلیم کے لیے مستقل مزاجی، اور مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کی عاجزی، بالکل. اور عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا دوسروں کے ساتھ رابطہ. بالکل. تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ کے اندر ایک پیکج کی صورت میں نہیں ہوتی ہیں تب تک آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. اچھا میڈم، مدرس ڈے ہے، بہت ساری مدرس اس لیے بھی یہ پروگرام ضرور دیکھی ہوں گی کہ آج میڈم ہمارے ساتھ شو میں ہے، تو وہ موقع یہ مس نہیں کرنا چاہتی. وہ چاہتی ہیں کہ آپ کچھ مزے کا سنائیں جیسے آپ ہمیشہ سناتی ہیں. بالکل، میں نے اپنی والدہ، بلکہ یہ تمام ماؤں کے لیے ہے، جو میں نے اپنے دل کی جذبات جو ہیں وہ عیاں کیے ہیں، اور وہ جذبات جو ہے میں آپ تک پہنچاتی ہوں. زمیں پہ جنت کا جو نشاں ہے وہ ایک ماں ہے. واہ. زمیں پہ جنت کا جو نشاں ہے وہ ایک ماں ہے. خدا کی صورت قرار جاں ہے، وہ ایک ماں ہے. کیا بات. خدا کی صورت قرار جاں ہے، وہ ایک ماں ہے. وہ ایک رنگ شفق محبت متائے جاں ہے. وہ ایک رنگ شفق محبت متائے جاں ہے. وہ صحن گلشن کی باغباں ہے، وہ ایک ماں ہے. وہ صحن گلشن کی باغباں ہے، وہ ایک ماں ہے. اور بھنور تلاتم بھی جس کے جذبوں سے خوف کھائیں، بھنور تلاتم بھی جس کے جذبوں سے خوف کھائیں. کوئی ہو طوفاں وہ بادباں ہے، وہ ایک ماں ہے. کوئی ہو طوفاں وہ بادباں ہے، وہ ایک ماں ہے.
اور ہمارے سر پہ دعائیں سایہ کیے ہوئے ہیں. واہ واہ. ہمارے سر پہ دعائیں سایہ کیے ہوئے ہیں. جو ایک سایہ مہرباں ہے وہ ایک ماں ہے. جو ایک سایہ مہرباں ہے وہ ایک ماں ہے. اور کبھی جو بجھتی نگاہیں دیکھیں تو میں نے پوچھا, کبھی جو بجھتی نگاہیں دیکھیں تو میں نے پوچھا, ہنسی کہا کہ تجھے گماں ہے, تجھے گماں ہے. واہ وہ واہ ایک واہ واہ. ماں ہے. ہنسی کہا کہ تجھے گماں ہے, وہ ایک ماں ہے. اے میری جائے پناہ سوچا تو اب نہیں ہے. کیا بات, کیا اے بات. میری جائے پناہ سوچا تو اب نہیں ہے. کہا یہ دل نے کہ وہ یہاں ہے, واہ واہ وہ واہ ایک واہ واہ. ماں ہے. کہا یہ دل نے کہ وہ یہاں ہے, وہ ایک ماں ہے. زمیں پہ جنت کا جو نشاں ہے وہ ایک ماں ہے. خدا کی صورت قرار جاں ہے وہ ایک ماں ہے. کیا بات ہے میڈم. واو. وی ہیو نو ورڈز ٹو ایکسپلین کہ آج ایک روح کی جو تازگی ملی ہے اس خوبصورت پوئٹری سے. خدا آپ کو اسی طریقے سے استعمال کرے اور چیزیں کرے. ہماری مدرس کے لیے, ینگ مدرس کے لیے اچھا سا میسیج آپ دینا چاہیں. بالکل. پلیز. ینگ مدرس, چونکہ کچھ لوگ تو ہیں جو 19 کی دہائی کے ہیں, جی جی, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ 20 کی 21ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں. تو 19 کی دہائی کے جو لوگ ہیں وہ شاید ویسا ہی کچھ سوچتے ہیں, بالکل. اور جو 21ویں صدی میں آ گئے ہیں تو وہ کچھ 21ویں صدی جیسا بھی سوچتے ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. اور ٹیکنالوجی کے دور میں اپنی ملاقات جو ہے وہ اپنے والدین سے فیس بک کے ذریعے کرتے ہیں, کبھی واٹس ایپ کے ذریعے کرتے ہیں. تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. جی. ضروری ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو بھی اپنائیں, لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کا رابطہ وہیں پر ہو جہاں پر ایک جسم, ایک روح موجود ہے. بالکل. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہماری اگلی نسل جو ہے وہ رشتوں سے بہت دور ہو جائے گی. تو نئی ماؤں کے لیے کہنا یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسی طریقے سے جس طرح 19 کے دور میں تھا تو جو 21ویں صدی ہے اس میں بھی کم از کم وہ والی محبت جو ہے برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کیجیے اور کروائیے. کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ ہاتھ میں کوئی پل نہیں ہوتا, آج ہوتا ہے کل نہیں ہوتا. اور اب لگاؤ تو سینچتے رہنا, سوکھی شاخوں پہ پھل نہیں ہوتا. اور اپنی اپنی جگہ ہیں سب رشتے, اپنی اپنی جگہ ہیں سب رشتے, ماں کا نیم البدل نہیں ہوتا. تو ضروری ہے ماں سے محبت کرنا. کیا بات ہے. میں آج بڑی خوشی کے ساتھ اور آج کے اس مدرس ڈے اسپیشل پر میڈم آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں, اور جو ویورز ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا, اور آج جو میسیج آپ نے دیا ہے وہ ہمارے دلوں تک اس نے کام کیا ہے. اور ہم آپ کو اپنے چینل پہ گاہے بگاہے زحمت دیتے رہیں گے تاکہ آپ کی باتیں, آپ کا تجربہ ایسی زندگیوں کو بدلنے میں مدد کرے جو واقعی کسی سوچ, کسی توجہ کی جن کو ضرورت ہے. آپ سب کا اور آپ کا خاص طور پہ بہت شکریہ طارق صاحب. تھینک یو جی, بہت شکریہ. تھینک یو ویورز. مجھے امید ہے کہ آج کے ہمارے سارے سیگمنٹس جو ہیں وہ آپ کو بڑے پسند آئے ہوں گے. اپنی آراء سے ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کریں, اپنی رائے دیجئے, اور آپ کسی موضوع پہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ویڈیو بنائیں جس کی بڑی آپ کو اشد ضرورت ہے, ہم آپ کے لیے وہ ویڈیو لائیں گے. ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب, شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے انتظار کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.